الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اس وقت ہم اور آپ اپنے محبوب ادارہ جامعہ غوثیہ کے تحت منعقد برکاتی کانفرنس اور جشن دستار حسن میں حاضر ہیں. رب تعالیٰ کا کرم بے پایا ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اپنی قیمتی نیند اور اپنا قیمتی وقت آپ اللہ و رسول کے ذکر میں صرف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رب تعالیٰ آپ کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے. ادارے نے آپ کو 8 حفاظ دیے. سبحان اللہ. میں ان فارغین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا. ان کے والدین مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے مادہ پرستی کے اس دور میں اپنے ان شہزادوں کو کسی دوسری ڈگر پر لگانے کی بجائے علم دین مصطفیٰ کے حصول میں متوجہ کیا. رب تعالیٰ انہیں بھی قرآن کریم کے برکات سے مالا مال فرمائے. ادارے کے اساتذہ، اس کے اراکین، معاونین و مخلصین،
بلکہ آپ سب مبارکبادی کے قابل ہیں کہ آپ سب نے مل کر علم کا ایک گلستان لگایا اور آج اس میں یہ خوبصورت پھول کھلے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ رب قدیر آپ کی بھی جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اپنے احباب علماء اور طلباء کے مابین کچھ وقت گزار رہا ہوں اور قرآن و سنت کا پیغام آپ کے درمیان رکھنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، ایک طویل سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور پھر کبھی ایک طویل سفر کر کے ادارے میں پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر یوں سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل کرام اجمعین۔ کیونکہ اس اجلاس میں حفاظ کی دستار بندی ہوئی، عموماً مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ طلباء کی دستار بندی کے لیے ہی جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ادارے کے اساتذہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو تعاون کیا اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کریم کو ان اساتذہ ان بچوں کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے دن رات ایک کیا اور اللہ نے انہیں یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کر دے۔ بے شک۔ قرآن کریم آج بہت سارے لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے والی ایک کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر میں ایک دیہاتی کہاوت سنا دیا کرتا ہوں۔ بدوی حضرات کہتے ہیں ادرک کا سواد بندر کو نہیں معلوم ہوتا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ جی دیہاتی کہاوت ہے لیکن یہ بہت ہی معنی خیز ہے، یہ بہت ہی پرمعنی جملہ ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، واہ واہ۔ موتی کی قدر و قیمت بادشاہی جانتا بے شک، یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری یا جوہری جانتا بے ہے۔ شک بے شک۔
قرآن کریم کی عظمت کو اگر پوچھنا ہے تو جبریل امین سے سید الملائکہ سے پوچھیے۔ قرآن کریم کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو عرب کے ان اولین مخاطبین سے پوچھیے جو سننے سے پہلے ایسے دشمن تھے کہ جان لینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ قرآن کی برکت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے پوچھی۔ جب وہ قرآن کی سعادت نہ پائے اور قرآن انہوں نے نہیں سنا تھا تو نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، اور پورا قرآن نہیں، قرآن کی پوری ایک سورہ نہیں بلکہ چند آیتوں کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ، انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک سے ایک اسلام دشمن قرآن کو سمجھنے کے بعد بیل کی طرح نبی کی بارگاہ میں آ کے کانپنے لگے اور اپنے دل و جان کو نبی کی قدموں پہ قربان کر دیا۔ عرب کے دشمنوں نے، اور وہ دشمن جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے پلان بنایا کہ دیکھ رہے ہیں جو قرآن سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، لہذا تدبیر یہ اپناؤ کہ کوئی قرآن سننے نہ پائے، کوئی قرآن پڑھنے نہ پائے، کوئی قرآن کو یاد نہ کرنے پائے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے۔ ابو جہل کی ٹیم نے پلان بنایا، منصوبہ تیار کیا، قرآن کریم نے ان کا راز فاش کیا۔ کیا بات ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں۔ کیوں آخر وہ سننے سے روکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس زبان سے قرآن کو پڑھ کر لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کی یہ نبی کوشش کرتے ہیں، ان کی ادا میں اتنی بے مثالی ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ زبان میں اتنی چاشنی ہے کہ جو سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ بتائیے طرز تکلم اور طریقے گفتگو کی بنیاد پر آدمی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک دیہات کا آدمی اگر بس میں سفر کرے اور کنڈکٹر سے وہ کہے کہ مجھے ٹکٹ دے دیجئے تو اپنی زبان میں کہے گا وہ کنڈکٹر ٹکٹ دے گا، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی کا یہ انداز نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ سنیں گے دونوں کی گفتگو کو سن کر کے سمجھ جائیں گے کہ ایک کوئی اور ہے، ایک کوئی اور ہے۔ بے شک بے شک، انداز گفتگو سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے اپنی زبان سے جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو انسان ہے، پتھر کا دل بھی پگھل جایا کرتا ہے۔ دشمنوں نے پلان بنایا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، والغوا فیہ، اور اس کے اندر لغو بات ملاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سیٹی بجاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب تیز سے گفتگو کرو تاکہ یہ بھول جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو جھگڑا کرو، سنو نہیں، لعلکم تغلبون،
ताकि तुम गालिब आ जाओ, तंग आमद बजंग आमद। आदमी जब दलाइल देने से आजिज हो जाता है तो झगड़ा करता है, आदमी जब दलील देने से आजिज हो जाता है तो फौरन लड़ाई पे आमादा हो जाता है। अरब के लोगों के सामने जब कुरान रखा गया तो ये नहीं कहा गया कि अगर नहीं मानते हो तो आओ लड़ाई कर लो। कुरान ने ये नहीं कहा कि आओ हमसे तलवार लेकर के मुकाबला कर लो। उन मुनकिरीन से कुरान ने कहा कि तुम झगड़ो नहीं, लड़ाई मत करो, कत्लो गारत गई मत करो, बातों बेसूरत बातों बेसूरत। मेरा नबी जो कुरान पेश कर रहा है, अगर तुम कहते हो ये कि खुदा का कलाम नहीं है तो झगड़ा करने की क्या बात है, लड़ाई करने की क्या बात है। हम लोग लड़ने के लिए नहीं है, इस्लाम लड़ने के लिए नहीं आया बल्कि लड़ाई के खात्मे के लिए आया है। इस्लाम लड़ाई करने के लिए नहीं आया है, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आया है। कुरान करीम फरमाता कुंतुम अअदाअ फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम तो दुश्मन थे, तुम्हारे दिल एक दूसरे से अलग अलग थे। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कुरान ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। ये दिल जुड़े हैं, वरना ये मजमा यहाँ इकट्ठा न होता। ये मजमा जुड़ा है कुरान के नाम पर, शर्क से गरब तक अहले ईमान जुड़े हुए हैं कुरान के नाम पर। एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के तक ये जुड़े हुए हैं, तो कुरान ने इनके दिल को जोड़ दिया है। कुरान दिलों को जोड़ने के लिए आया है, लड़ाई करने के लिए नहीं आया। फातू है सूरा, कुरान की एक कोई सूरत लेकर के आ जाओ, इसकी तरह कोई तुम जवाब लाकर पेश कर दो। और आगे कुरान ने ये भी फरमा दिया फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, फइल्लम तफअलू, और अगर न ला सके और ऐलान कर दिया जा रहा है वलन तफअलू, कयामत तक तुम इसका जवाब नहीं ला सकते। कुरान का ये चैलेंज है। एक बच्चा भी ईमान वाले का ईमान रखने वाला ये चैलेंज करता है, जब कुरान पढ़ता है तो वो भी चैलेंज करता है। बातों की सूरत मिसली, कुरान की छोटी सूरत की मिसल तुम कुछ बना करके ले आओ और ऐलान है लन तफअलू, कयामत तक तुम नहीं कर सकते। कयामत आ जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, चांद सूरज सितारे खत्म हो जाएंगे, मगर कुरान की एक सूरत के मुकाबिल कोई जवाब आने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया तेरे सामने यूं दबे बच्चे अरब के बड़े जाने मुंह में जब दबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लड़ाई करना आसान है, जंग करना आसान है, अपने बच्चों को गंवाना आसान है, बीवियों को बेवा बनाना आसान है, बच्चों को यतीम बनाना आसान है, कि 2 सतर लिख करके देना आसान है। आप बताइए आसान क्या है? मक्के के लोगों से ये नहीं कहा जा रहा था आओ मुकाबला कर लो, लड़ाई कर लो, बल्कि मक्के के लोगों से यही कहा जा रहा था अगर तुम्हें शक है तो तुम इसी जैसा कुछ बना करके पेश करो। तुम्हें अगर शक है तो लड़ क्यों रहे हो? मगर वो समझते थे कि कयामत आ जाएगी, मगर हम कुरान करीम का जवाब नहीं ला सकते हैं। जब अरब के उस जमाने के फसहा और फलहा जो खालिस अरब थे, जब वो जवाब नहीं ला सके तो जिनकी जबान ही अरबी नहीं है वो भला क्या जवाब कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बेशक जिंदाबाद जिंदा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये वो किताब है, ये वो किताब है। खुद इरशाद फरमाता है, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, हम कुरान की वो आयतें उतारते हैं जो दवा है, क्या बात, जो इलाज है, जिसमें शिफा है।
لیکن یاد رکھیے علاج اسی کو مفید ہوتا ہے جو قابل علاج ہوتا ہے. علاج اسی کے لیے فائدہ دیتا ہے جس کا جسم قابل علاج ہو جاتا ہے. ہوتا ہے اگر کسی کو کینسر کا مرض ہو اور آخری اسٹیج پر وہ کینسر پہنچ جائے تو بامبے کے ٹاٹا میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں نکل سکتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے دلوں کا بھی حال ہے. قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، کچھ دل ایسے ہیں جن کے اندر بیماری ہوتی ہے، کچھ دل ایسے ہیں جو مریض ہوتے ہیں. اگر ان کا دل مریض ہو گیا ہے تو قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی، اور جس کے دل میں مرض تو ہے مگر شفا کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو قرآن کریم سے شفا. اور اس کو ایک آسان مثال سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، ٹائم میرا ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ میں شہر کے لوگوں کو دیہاتیوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں، اسی لیے ان کے سامنے زیادہ مثالیں دے کر کے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن ابھی ذہن میں بات آئے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے دل میں اور بھی زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے. بات کیا ہے اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی وہ تماشا کرتے ہیں، کبھی کبھی کھیل کرتے ہیں، ہاتھ میں آئینہ لے کر وہ سورج کی طرف آئینہ کرتے ہیں، اور اس آئینے کو جب وہ سورج کی طرف کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے کسی ساتھی کے چہرے کی طرف بھی کر دیتے ہیں تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی اگر تاریک کمرے کی طرف کر دیتے ہیں تو اس کمرے میں بھی کچھ دور روشنی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے ادارے کی ان فارغین میں سے کسی بچے نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. ویسے ہر جگہ کا حال یہ ہے کہ مدارس کے طلبہ کو بڑی گہری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی بچے آپ ہی کے بچے ہیں. اگر یہ کھیل کرتے تو ان سے آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ ہی کے بچے ہیں. اور میں اب یہ کہتا ہوں یہ آپ کے بچے اب تک تھے مگر یہ اب قوم کے بچے ہیں، اور صرف قوم ہی کے بچے نہیں ہیں بلکہ یہ قوم کا مستقبل ہے. اور صرف مستقبل ہی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا انتخاب ہے. خدا نے انہیں منتخب کر دیا ہے. اگر اس نے منتخب نہ کیا ہوتا تو اپنے کلام کو ان کے سینے میں وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار حفظ القرآن. اگر کسی طالب علم نے آئینے کو لیا اور اپنے دوست کے چہرے کی طرف کیا، دوسرے ساتھی نے مقابلہ آرائی شروع کر دی، کہا تم کر رہے ہو تو میں بھی کروں گا، مگر تم اگر دائیں طرف جاؤ گے تو میں بائیں طرف جاؤں گا. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ایک دوست صراط مستقیم پر چلے گا تو دوسرا دوست مقابل میں وہ جائے گا ہی گڈھے کی طرف. بلکہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اگر تم جنت میں جاؤ گے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا مگر تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر عداوت میں کوئی جہنم میں جائے گا تو اس کا ساتھی تھوڑی جلے گا، خود ہی جلو گے. اسی طریقے سے کچھ لوگ صحابہ کی عداوت میں بکواس کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چاند پر تھوکنے کا انجام کیا ہوتا ہے. جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے. تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ ہاں میں ایک سند دیتا ہوں کہ جن سے خدا راضی ہے اگر تو اس سے ناراض ہوگا تو تو جہنم میں جائے گا، اور خدا جس سے ناراض ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عصمت صحابہ اکرام، جامعہ غوثیہ صاحب العلوم. آپ کیا سمجھو صحابہ کا مقام کیا ہے؟ کیا بات؟ آپ کا جانو ان کا رتبہ کیا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن کہتا ہے میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ،
ان کا ذکر صرف قرآن ہی میں نہیں ہے، ان کا ذکر توریت میں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر توریت میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اور تمہارا ذکر کہاں ہے؟ اپنی حیثیت کو تو دیکھو، پہلے اپنی حیثیت کو دیکھو، پھر مصطفیٰ کے محبوبوں کو آنکھ دکھانے کی جرات کرنا۔ مگر یاد رکھنا، خود اپنا ہی برا کرو گے، ان کی ذات پر تمہاری دشمنی سے کوئی فرق لکھتے ہیں، مٹ جائیں گے، آزاد ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، صحابی نبی، جنتی جنتی جنتی، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک ساتھی نے آئینہ لیا اور اس کے بعد اس نے آدمی کو چہرہ دکھانا شروع، چہرے پر اس نے آئینے کو کر دیا، اس کی آنکھیں چکاچوند ہوگی، روشن، کمرے میں بھی روشنی آ گئی۔ دوسرے ساتھی نے کہا چلو میں بھی کروں گا، مگر تمہاری طرح نہیں، کسی اور نئے ڈھنگ سے۔ اس نے مطبخ کا توا اٹھایا، توا ہو، توا تو سمجھتے ہیں، یہ نہ آپ انگلینڈ کے ہو نہ میں ہالینڈ کا ہوں، ہم دونوں لوگ ایک ہی جگہ، اور اہل ایمان کا رشتہ تو اتنا مضبوط ہے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں بھی رہے، گلزاری محسوس، تو وہ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، وہ ایک ہی ہے، دو ہے ہی نہیں۔ جی بے شک، اگر ہم دو ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، دو الگ الگ جگہ پہ ہوتے، ہم سب ایک ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نماز کا طریقہ ایک ہے، ہمارے حج کا طریقہ ایک ہے، اور سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ امائے دین ہیں، یہ دین کے رہنما ہیں، یہ دین کے پیشوا ہیں، پیشوا کو دیکھ کر کے اس کے مقتدی عمل کرتے ہیں۔ امام جب رکوع میں جائے گا مقتدی رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا تو مقتدی سجدے میں جائیں گے۔ گویا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ جس طرح سے کرتا ہے اس کے ماتحت بھی رہنے والے ویسے ہی کرتے ہیں۔ ان کے لباس کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی طرز کو دیکھیے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کو دیکھیے، اور جو کچھ نہیں پہنتے ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ کون کیا کرے گا مجھ کو اس سے بحث نہیں ہے۔ آپ نے توا لیا، سمجھ کے سمجھ کر سمجھو، سمجھنا بھی سمجھ کر کے جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں نہ سمجھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو نہ سمجھ نہیں کہوں گا، ورنہ تو یہ ہوگا کہ میں پورا نہ سمجھو کے سامنے بول رہا ہوں، یہ نہ سمجھ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جس نے عظمت مصطفیٰ کو جان لیا، جس نے عظمت قرآن کو سمجھ لیا، جس نے اپنے خالق کو پہچان لیا، جس نے اپنے مالک کو جان لیا، وہ بھلا بے سمجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم نے اپنا مقصد زندگی جان لیا ہے، ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچان لیا ہے، ہم نے اپنے محسن کی عظمت کو جان لیا ہے، اس لیے کوئی مومن نہ سبق ہو ہی نہیں۔ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ ہیں، یہ کیا جانے۔ اس میں علماء کرام جو تشریف فرما ان سے پوچھئے، ملا حسن یہ پڑھا کے پانی کرے، بیضاوی شریف پڑھا کر کے یہ مسئلہ حل کرے، ہدایہ جیسی مشکل کتاب یہ حل کرے، گرامر کی کتاب شرح جامی پڑھا کر کے یہ لوگوں کو صاحب گرامر بنائیں، ایران توران میں کہیں مسئلہ پیدا ہو علماء حل کریں، اور اسلام کے سامنے کوئی چیلنج آئے یہ علماء اس کا جواب دیں، یہ نہ سمجھیں۔ دیوانوں کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہے۔ ایک صحابی، بات آ گئی ہے، بات پر بات نکلتی جا رہی ہے، ایک صحابی رسول نمائندگی کرتے ہوئے ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ وہ دربار عالی جاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ظاہر سی بات ہے لباس کوئی بہت شاندار نہیں تھا، ان کے جسم پر کر و فر کی علامت نہیں تھی۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، کون؟ کہا میں محمد رسول اللہ کا نمائندہ آیا ہوں۔
जो ही रसूल पाक का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि मैं रसूल पाक का अपने नबी का नुमाइंदा हूँ, नुमाइंदा होने की हैसियत से उसको इज्जत दी जाती है दुश्मन के दरबार में। दस्तरखान लग गया और दस्तरखान पर जब बिठाया गया तो इत्तेफाक से 2-4 दाने खाते खाते जमीन पर गिर गए, दस्तरखान पर गिर गए। सहाबी रसूल ने उसे उठा करके साफ करके खा लिया। बगल में बैठे हुए दूसरे साथी ने कहा कि अगर यहाँ तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि दुश्मन जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, कहीं ये ना सोच ले कि मोहम्मद अरबी के चाहने वाले भूखे होते हैं, रसूल पाक के मानने वालों के पास शायद खाना कम होता है, इसीलिए 2-4 दाने अगर गिर गए तो उसे भी ये उठा करके खा ले रहे हैं। ऐसा करने से कहीं इंसल्ट ना हो जाए। सुभान अल्लाह, वो सहाबी रसूल कितना प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं सुनो, मैं इन बेवकूफों के इस सोचने की वजह से क्या अपने महबूब की अदा को छोड़ सकता हूँ? अपने महबूब के फरमान को मैं छोड़ दूं? ये बेवकूफ क्या सोचे, मुझसे इससे मतलब नहीं है, मेरे महबूब का हुक्म क्या है मुझे उनका। बहुत अच्छी बात है। क्या कहना दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो। हमें मुल्ला कह करके अगर कोई जलील करता है तो हम जिल्लत नहीं महसूस करते, इसलिए कि जिस महबूब की सुन्नत पर हम अमल करते हैं वो अपनी नजरों से देख भी रहा है और अपने कानों से सुन भी रहा है। वो कल मैदान महशर में हमें अपने दामन में लेकर जब तुम्हें इसकी सजा देगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरह से मजाक उड़ा करके दुनिया में तसल्ली करते थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके दामन में छुपे हुए हैं और तो उनके दामन में छुपा होगा। हजरत हसन बरेलवी के इरशाद के मुताबिक ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिवा, वो किसको छुपे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बात पर बात निकलती आ रही है। उसने तवा लिया, एक ने आईना लिया और दूसरे ने जिस पर रोटी पकाई जाती है। एक तालिब इल्म आईना लेकर के सूरज की तरफ दिखाया और उसके बाद में किसी कमरे की तरफ उसने कर दिया है या किसी के चेहरे पर उसने कर दिया। चेहरे पे भी रोशनी पड़ गई, आईने की रोशनी कमरे में भी चली गई और दूसरे ने एक बड़ा सा तवा लिया और तवा लेकर के उसने भी सूरज के सामने घुमाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई मगर न उसमें चमक आ रही है और न ही कोई और उससे चमक रही है। ये मुझको बताइए कसूर किसका है, सूरज का है या उस तवे का है? सूरज तो सबको रोशनी दे रहा है, सूरज की रोशनी आईने के लिए भी है, सूरज की रोशनी तवा के लिए भी है, लेकिन तवा तारीख था तो तारीख ही रह गया और आईना चमक गया तो खुद भी चमका और दूसरे को भी उसने चमका दिया। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ दिल मिसले आईना होते हैं और कुछ दिल मिसले तवा होते हैं। मेरे मुस्तफा हिदायत के सूरज है, नबूवत के चांद है, पूरी दुनिया को वो रोशनी बख्श रही है। अलबत्ता अबू बकर सिद्दीक का कल्ब मिसले आईना था और अबू जहल का दिल मिसले तवा था। अबू बकर चमके तो दूसरों को भी चमकाते गए और जब बरेली तक ये सिलसिला पहुंचा तो उसने अर्ज की चमक तुझसे पाते हैं। आप अपनी किस्मत पर नाश करिए कि रब ने आपका दिल तवा नहीं बनाया, आपका दिल मिसले आईना बनाया। क्या बात है, आईना है ये। मोमिन का दिल आईना होता है। कुफ्र और शिर्क की नजासत से आलूदा दिल मिसले तवा होता है। अबू जहल का दिल मिसले तवा था तो सूरज चमकता रहा मगर वो तारीख का तारीख ही रहा। उमर फारूक आजम उस्मानी गनी मौलाए कायनात का दिल ये मिसले आईना था, इसलिए ऐसा चमका कि जिधर इसने रुख कर दिया उधर भी चमका। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है हम कुरान की वो आयतें उतारते हैं जिसमें शिफा है, जिसमें इलाज है, मगर इलाज उसी को नफा देगा जिसका जिस्म उसकी सलाहियत रखेगा। दूध बड़ी कीमती शय है,
گھی بہت عمدہ چیز ہے، لیکن جس کو لوز موشن کی شکایت ہو دودھ اس کو کبھی سوٹ نہیں کرے گا۔ گھی بہت طاقتور چیز ہے، لیکن جس کو دست آ رہا ہو اگر اسے گھی کھلا دیجیے تو اور بھی وہ مست ہو جائے گا۔ تو اب اس میں گھی کا قصور نہیں ہے، قصور اس کے معدے کا ہے۔ دودھ بہت ہی ٹیسٹی فل ایک اللہ کی طرف سے مشروب ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن جسے بخار ہو اسے آپ دودھ پلائیں گے تو کہے گا دودھ کڑوا لگتا ہے، تو دودھ نہیں کڑوا ہے بلکہ اس کی طبیعت کڑوی ہے۔ گھی نہیں مضر ہے بلکہ اس کا معدہ خراب ہے، تو جس کا معدہ خراب ہے اسے گھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور جس کی طبیعت خراب ہے اسے دودھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کا قلب خراب ہے اسے مصطفیٰ کا حسن اچھا نہیں لگتا، اور جس نے اپنے دل و دماغ کو صحیح کر لیا وہ کیا کہتا ہے، یہ ایک جان کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیدار مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قرآن پڑھیے، قرآن میں آپ کو نبی کی عظمت کے جلوے نظر آئیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں اہل بیت کی عظمت کے جلوے نظر آئیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کریم میں آپ کو صحابہ کی عظمتوں کے انوار و تجلیات ابلتے نظر آئیں گے۔ قرآن پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں آپ سے جاؤں گا، 5 منٹ میرا اور زیادہ ہو گیا۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی ہم لوگوں کو تو الحمدللہ کورونا کے پہلے ہی سے یقین ہے، مگر کورونا نے بھی اگر کچھ لوگوں کے دماغ کو نہ صحیح کیا ہو تو سوری دین کو صحیح کرے۔ قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جس روز قیامت آئے گی تو پورے گناہوں میں خوبصورت پارک بن جائے گا، ہم تو ابھی جابرا سے پڑھ رہے ہیں، شاندار جابرا سے ابھی بھی بلڈنگ چل رہا ہے میرا۔ جب قیامت آئے گی تو جگہ جگہ آپ کے لیے کلب بنا دیا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی تو سیر و تفریح کے لیے شاندار گارڈن بنا دیے جائیں گے، عمدہ دکانیں کھول دی جائیں گی، فری میں لنگر لٹا کھاؤ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت آئے گی تو زمین کو جھٹکا دیا جائے گا اور یہ زمین کا سارا نظام ہم رہتے نہیں رہتے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا اور فلک بوس عمارتیں دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گی۔ یہ سورج جو آج اپنی تمازر سے پوری دنیا کو حرارت بخش رہا ہے، پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، جتنے ستارے ہیں سب ٹوٹ کر زمین پر آ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، دریا خشک ہو جائے گا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت، یہ ہے قیامت۔ لیکن سبحان اللہ، آپ اپنا مقام تو سمجھیے، آپ اپنا درجہ تو سمجھیے، آپ اپنا رتبہ تو سمجھیے۔ زمین پر اس وقت تک